ہم میں سے ہر شخص کو اپنا سالگرہ کا دن یاد ہوتا ہے اور اکثر اسے باقاعدگی سے مناتے بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک سکھاتا ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ٹیکنیک آپ کو آگے بڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور اپنا محاسبہ کرنے میں بہت مدد دے گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک دن متعین ہے، اور جب اسے آنا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ کوئی جلدی چلے جاتے ہیں تو کوئی دیر میں، کسی کا بچنا ادھورا رہ جاتا ہے تو کوئی عین جوانی میں داغ مفارقت دے جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کر طبعی موت مرتا ہے تو کوئی وبا، بیماری، حادثے میں اچانک ہی چلا جاتا ہے۔ غرض کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کب جانا ہے، اور کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کب تک رہنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک فرضی یوم وفات مقرر کر لیں اور ہر سال اس دن پر سوچیں کہ شاید آج مجھے مر جانا تھا، مگر اللہ کا کرم ہو کہ کچھ مہینے، کچھ دن اور مل گئے ہیں۔ یہ فرضی دن کوئی بھی رکھ لیں، چاہے تو سالگرہ کا دن، چاہے تو 31 دسمبر کا دن، یا چاہے تو 30 رمضان یا 14 اگست کا دن۔ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اب دوسرا کام یہ کریں، موت کا طریقہ بھی فرض کر لیں۔ مثلا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے رات سوتے میں آرام سے موت آ جائے اور وہ صبح اٹھے ہی نہیں۔ کسی کو خواہش ہوگی کہ وہ ایک پرفضا مقام یا ساحل سمندر میں ہو، اور اکثریت کی خواہش محبوب کے پاس موت ہوگی، تو کچھ یہ آخری لمحے اپنی فیملی کے ساتھ بتانا چاہیں گے۔ اب آپ مقررہ وقت اور طریقے کے مطابق متعین کردہ دن پر اپنی موت فرض کر لیں، اور پھر سوچیں کہ سب لوگ کیا کر رہے ہوں گے۔ آپ تو نیند میں سوتے میں گزر گئے، بیوی بچوں کو تو صبح 3 بجے نوکر اطلاع کریں گے کہ وہ تو بیچارے رات بھر نیٹ فلکس دیکھ کر صبح سویرے ہی سوئے ہیں۔ کسی بچے کی گیم پریکٹس ہوگی، کسی کا اسکول، امتحان یا کوئی اور مصروفیت، شوہر نے آفس جانا ہوگا، بیگم نے شاپنگ۔ اب ایک فرضی مردے کے لیے وقت کون نکالے؟ اب کچھ فیصلے کریں، کچھ دعائیں لکھیں، کوئی کاموں کی فہرست بنائیں کہ آپ کو آج مر جانا چاہیے تھا مگر آپ بچ گئے۔ کچھ دعائیں لکھیں جو آپ ضرور چاہتے ہیں کہ اگلے سال آپ کے یوم وفات سے پہلے پوری ہو جائیں۔ کوئی فیصلے کریں، مثلاً آپ نے حج نہیں کیا تو اس سال لازمی کر لیں، ادھار اتار دیں، سود سے پاک ہو جائیں، وصیت لکھ لیں، بینک اکاؤنٹ اور جائیداد کی تفصیلات لکھ کر بیوی بچوں سے شیئر کر لیں۔ دیکھیں وہ کون سا نیکی کا کام یا صدقہ جاریہ آپ کرنا چاہتے تھے جو مرنے کے بعد آپ کے کام آتا۔ دیکھیں وہ کون سی گاڑیاں، گھر، بینک بیلنس یا پراپرٹی ہے جو آج آپ مرنے کے بعد نہ بھی چھوڑتے تو آپ کا گزارا ہو جاتا۔ سوچیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ روٹھوں کو منا لیتے، خاندان میں کشیدگی کو کم کر لیتے، معافی مانگ لیتے، منا لیتے یا مان جاتے۔ یہ سب آپ کچھ سالگرہ پر بھی کر سکتے ہیں، مگر یوم وفات کی فیلنگ اور احساسات الگ ہی ہیں۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، ہر سال محرم میں عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کا یوم وفات عمرے میں طواف کے دوران ہو، اور پھر وہ تمام دعائیں، فیصلے کرنے کے کام، سب کچھ وہاں سے لکھ کر لے آتا ہے۔ آپ سب کو آپ کا یوم وفات مبارک ہو۔ یاد رکھیے، جو شخص مرنے کے قابل نہ ہو وہ جینے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔